बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सियासी ज़ुअमा, हमारी मखलूत हुकूमत के सरबराहान और ज़ीवकार वज़राए कराम और तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और एक मरतबा फिर आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। आज हम सब फिर मिल बैठे हैं। ये माज़ी करीब में जो हमारी जो नशिस्तें हुईं और इस वक्त के जो मामलात हैं और चैलेंजेस हैं और सूरत हाल है, उनके ऊपर गुफ्तगू हुई। उसके नतीजे में इक़दामात उठाए गए और कौमी असम्बली और जॉइंट हाउस ने उन चैलेंजेस को डील किया और अदालत उज़्मा के हवाले से जो मामलात थे, उस हवाले से आइनी और कानूनी इक़दामात उठाए गए। मगर अभी भी सूरत हाल बड़ी चैलेंजिंग है। मिसाल के तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको पार्लियामान ने कबूल नहीं किया, और ये एक मुतफ़क्का एक राय थी और फ़ैसला था कि हम 4-3 का फ़ैसला मानते हैं, 3-2 का या 5-2 का नहीं। और इसके ऊपर फिर पूरी पुख्तगी के साथ इसके ऊपर हमने अपना मौक़िफ़ कायम किया और आज भी हम सब ये समझते हैं और इसको मानते हैं कि फ़ैसला 4-3 का है। मगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपने 3 रुकनी बेंच के साथ मामलात को आगे लेके जाना चाहती है। तो इस बारे में आज हम फिर दोबारा इकट्ठे हुए हैं ताकि इसके ऊपर हम अपने पहले फ़ैसले को दोबारा उसका इआदा करें, उसको रिट्रेट करें। दूसरी बात वो ये है कि कल इसी बेंच ने फ़ंड्स के हवाले से, जो इलेक्शन के मुतल्लिका फ़ंड्स के हवाले से जवाब मांगा है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसले दिए थे, उसको पार्लियामान ने डील किया और आज भी मैं समझता हूँ कि पार्लियामान ने जो फ़ैसले दिए हैं, जो करारदादें मंजूर की हैं, अब ये मामला भी पार्लियामान ही चाहेगी कि उनके सामने लाया जाए और वो उस बारे में दोबारा अपनी राय को कौम के सामने लेके आएँ। और हमारा भी ये इखलाकी सियासी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मामले में जो पार्लियामान ने जो पहले जो फ़ैसले दिए हैं, उसका एहतराम करें। तीसरी बात इस हवाले से जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने अपने फ़ैसले में कहा, उससे हटकर मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फ़ैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को ज़ामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक़ दें। ये उनका काम नहीं है। पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले देना है। लिहाजा इस बारे में कि
ایک دن الیکشن ہونے چاہیے اور کب ہونے چاہیے، اس بارے میں اتحادی پارٹیز کے اندر تو مکمل ایکا ہے اور اتفاق ہے کہ الیکشنز نومبر میں جو بھی اس کی ڈیٹ بنتی ہے 13 اگست کو پارلیمان کی مدت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر 90 دن شامل کیے جائیں تو وہ نومبر اکتوبر میں وہ تاریخ بنتی ہے۔ مگر قوم کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم ملک کے اندر جو اس وقت جو چیلنجز ہیں اور جس کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے انتہائی افسوس کی بات ہے، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے کوئی تجاویز دینے کے بجائے اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ اپنے صوبائی وزرائے خزانہ کو یہ کہا کہ آپ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان سے انکار کر دیں تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکے۔ پاکستان کے راستے میں کہ پہلے ہی کوئی مشکلات نہیں تھی، کانٹے نہیں تھے، مزید کانٹے بچھائے گئے یہ کہہ کر کہ یہ سازش امریکہ نے کی تھی، اور پھر اتنی ڈھائی اور بے شرمی سے یو ٹرن مارا ایک دن گویا ہوئے کہ امریکہ نے سازش نہیں کی تھی، یہ سازش کے تانے بانے پاکستان کے اندر بنے گئے تھے۔ اور یہی نہیں، کس بری طریقے سے ہمارے خارجی تعلقات کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، جس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، مگر اس کا سب کو علم ہے۔ اور پھر کس طرح اس اتحادی حکومت نے وزیر خارجہ سے لے کر آپ سب نے، میں نے اپنا حصہ ڈالا اور معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے پورا زور لگایا، اور الحمدللہ اس میں بہتری تو آئی ہے، مگر میں یہ کہوں کہ یہ معاملات اب سب تسلی بخش ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہنے کے قابل نہیں۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی گئی، تقسیم در تقسیم معاشرے میں کی گئی، زہر گھولا گیا، چاہے وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی زندگی سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہو، ان سب میں تقسیم پیدا کر دی گئی۔ استاد کو طالب علم سے، آجر کو اجیر سے، سیاستدان کو ورکر سے، یعنی ہر طرح کے حربے استعمال کر کے اس ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کے تمام مواقع پیدا کیے گئے، حتیٰ کہ جو افواج پاکستان ہیں ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا، ان کی لیڈرشپ کو پاکستان سے باہر چند ایجنٹس نے، اور میں بالکل واضح بات کروں گا، وہ پی ٹی آئی کے ایجنٹس ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں، انہوں نے وہ گھناؤنا کردار ادا کیا کہ شاید دشمن بھی وہ کردار ادا نہ کر پاتا، اور اس طرح کے ٹویٹس اور اس طرح کے بیانات جاری کیے گئے، اور گرافک جو وہاں پر پریزنٹیشن سوشل میڈیا میں دی گئیں کہ یعنی انسان، میرے جیسا آدمی حیران پریشان ہو گیا کہ اپنی ذات کے لیے، ذاتی انا کے لیے، ذاتی اقتدار کے لیے پاکستان کے ہر مقصد کو بری طرح قربان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو ہم سب کے سامنے ہیں۔ میں آج اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ختاماً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3-4 اب ہمارے سامنے معاملات ہیں جن کے اوپر پارلیمان
اپنا فیصلہ دے چکی ہے، اور اب پھر دوبارہ چونکہ کل ہمیں بتایا گیا ہے کہ جناب آپ نے بتانا ہے، تو یہ معاملہ پھر پارلیمان نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا۔ جو گفتگو کی بات ہے اس کے بارے میں ایک رائے ہے سب کی، اور ایک میں یہ کہوں کہ ایک اوور ویلمنگ رائے ہے کہ ہمیں گفتگو کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی فارمیٹ ہوگی، اس کی کیا شکل ہوگی، اس کا ہم فیصلہ بالکل بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ذریعے ہم یہ بات ان تک پہنچائیں، اور وہ جو پارلیمانی جو کمیٹی ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، اور پارلیمان میں اس معاملے میں گنجائش پیدا کر سکتی ہے پارلیمانی کمیٹی، تاکہ قوم یہ جان سکے کہ اس اتحادی حکومت کے زعماء نے اپنی آخری کوشش کر لی کہ ایک دن الیکشن کی تاریخ کے اوپر سب اکٹھے ہو جائیں، اور اس کے اوپر ہم نے انا کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا جس طرح انہوں نے ہمیشہ بنایا، چاہے وہ چارٹر آف اکانومی ہو، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ہندوستان کی چیرہ دستیاں ہوں، چاہے وہ دوسرے قومی معاملات ہوں، کووڈ ہو۔ کبھی انہوں نے یہ مناسب نہیں جانا کہ قوم میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے وہ اپنی انا کو نیچے لے آئیں اور ذاتی پسند اور پسند کو ایک طرف کر دیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج پھر میری درخواست پر تشریف لائے۔ آپ کی بہت مہربانی، شکریہ آپ کا۔